یہ ڈاکٹر ریٹر کی زندگی کی سچی کہانی ہے، جو ورلڈ وار 1 کے بعد اپنی پتنی کے ساتھ جرمنی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک انجان اور سنسان آئی لینڈ پر چلے گئے تاکہ ہمیشہ پر وہ زندگی کے ایک نئی اور الگ شروعات کر سکے۔ لیکن دھیرے دھیرے وہاں پر کچھ اور لوگ بھی آ گئے جس سے اس جگہ کا پورا ماحول بدل گیا۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 1929 میں۔ یہ وہ وقت تھا جب ورلڈ وار 1 ختم ہو چکی تھی اور پوری دنیا غم اور صدمے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسی وقت ڈاکٹر ریٹر اپنی پتنی کے ساتھ اس سنسان آئی لینڈ پر آ گئے۔ دراصل وہ طے کر چکے تھے کہ باقی کی ساری زندگی یہی گزاریں گے۔ ڈاکٹر ریٹر کو لکھنے کا بھی انتہا شوق تھا، اس لیے وہ اپنے تجربات اور خیالات کو ہمیشہ کاغذ پر اتارتے رہتے۔ جب بھی قریب سے کوئی جہاز گزرتا وہ یہ نوٹس اسے دے دیتے تاکہ شہر تک پہنچ جائے۔ یوں ہی 3 سال گزر گئے اور سن 1932 آ پہنچا۔ اسی سال ایک نیا شخص آئی لینڈ پر آیا جس کا نام تھا ہائنز۔ اس کے ساتھ اس کی پتنی مارگریٹ اور ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے یہی بسنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر ریٹر انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہائنز نے آگے بڑھ کر کہا، جتنی بھی چٹھیاں اور نوٹس آپ لکھتے ہیں وہ شہر میں پبلش ہو رہے ہیں اور آپ وہاں کافی مشہور ہو چکے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ریٹر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ہائنز نے مزید کہا، میں اپنے پریوار کے ساتھ یہی رہنا چاہتا ہوں کیونکہ شہر میں میرے بیٹے کی طبیعت بہت بہتر نہیں رہتی۔ یہ ماحول اس کے لیے اچھا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ریٹر کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہائنز اور اس کا پریوار یہی ٹھہرے۔ ڈاکٹر ریٹر نے سچائی سے کہا، یہاں کا جیون آسان نہیں، پانی کی بڑی سمسیا ہے اور کھانے کے لیے خود کھیتی کرنی پڑتی ہے۔ مگر ہائنز نے عزم کر لیا تھا، اسی لیے ڈاکٹر ریٹر اسے پہاڑ پر ایک غار دکھا لائے اور بولے، تم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ یہی رہ سکتے ہو، لیکن ہوشیار رہنا، یہاں جنگلی سور بھی ہے۔ اب ہائنز کے پاس ٹھہرے کی جگہ تھی۔ ڈاکٹر ریٹر واپس گھر آ گئے۔ پتنی نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ یہاں اور لوگ آ کر بسے۔ ڈاکٹر ریٹر بولی، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دن نہیں رہیں گے، یہاں جینے کے لیے محنت بہت ہے اور جلد واپس چلے جائیں گے۔ یہ سن کر اس کی پتنی کچھ خوش ہو گئی۔ اگلے دن ہائنز کو دکھایا جاتا ہے جو بقا کے لیے بڑی جدوجہد کر رہا تھا۔ اس نے بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے ایک گڈھا کھودا تاکہ پینے کا پانی میسر ہو۔ اسی دوران مارگریٹ کی طبیعت دھیرے دھیرے بہتر ہونے کی بجائے خراب ہونے لگی۔ ہائنز فکر مند تھا مگر مارگریٹ نے کہا، چنتا مت کرو، میں پریگننٹ ہوں۔ یہ سن کر ہائنز کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ کچھ دن بعد ایک صبح اچانک گولی کی آواز گونجی۔ سب ساحل کی طرف دوڑے۔ وہاں ایک لڑکی ایلوائز اپنے 2 عاشقوں اور ایک نوکر کے ساتھ آئی۔ آئی لینڈ دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئی اور طے کیا کہ یہاں ایک ہوٹل بنا کر امیر لوگوں کو چھٹیاں منوانے کے لیے لائے گی۔ ایلوائز ڈاکٹر ریٹر کے گھر گئی۔ اس نے تعریفوں کی پھول برسائے اور کہا، تم واقعی ایک مہمان انسان ہو، تم نے اس آئی لینڈ کو آباد کیا ہے۔ مگر ڈاکٹر ریٹر کو یہ باتیں راس نہ آئی اور بولے، کہاں ٹھہری ہو؟ ایلوائز نے جواب دیا، بیچ پر۔ ڈاکٹر ریٹر نے کہا، وہ جگہ محفوظ نہیں، تمہیں کسی اور جگہ جانا ہوگا۔ چنانچہ وہ ہائنز کے پاس جا بسی، مگر وہاں اس نے وہی پانی کا گڈھا جسے ہائنز نے پینے کے لیے بنایا تھا نہانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ دیکھ کر ہائنز کو غصہ آیا اور اس نے کہا، یہ پانی پینے کے لیے ہے، کھیلنے کے لیے نہیں۔ ایلوائز نے فوراً معافی مانگی اور ہائنز نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ ہی وقت بعد مارگریٹ کی زچگی کا وقت آیا۔ وہ اکیلی تھی اور باہر جنگلی کتے اس پر حملہ کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ وہ درد سے چیخنے لگی تو کتے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی دوران اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ خطرہ ابھی باقی تھا مگر اسی وقت ہائنز پہنچ گیا اور گولی چلا کر جانوروں کو بھگا دیا۔ اپنے بچے کو دیکھ کر ہائنز کے آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر ریٹر ہی اس کی مدد کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کے گھر گیا، مگر ڈاکٹر ریٹر نے مدد سے صاف انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر ریٹر کی پتنی بولی، تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سن کر ڈاکٹر ریٹر مجبوراً ہائنز کے گھر چلے گئے اور بتاتے ہیں کہ اب بھی اس کے اندر ماंس کا ایک ٹکڑا پھنسا ہوا ہے، جلدی ہمیں اسے نکالنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں گرم پانی کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد ہائنز گرم پانی تیار کرنے لگتا ہے۔ ادھر ایلوائز کو خبر ملتی ہے کہ ڈاکٹر ریٹر ہائنز کے گھر گئے ہیں، جس سے وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ دونوں کی دوستی ہو۔ وہ اپنی سرونٹ سے کہتی ہے، تم نے اسے رکنا چاہیے تھا۔ اس کی سرونٹ جواب دیتا ہے، تم ایک خطا کار انسان ہو، تم ایک عورت کا درد نہیں دیکھتی، تم ہمیشہ اپنے ہی بارے میں سوچتی ہو۔
ये कहकर सर्वेंट उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में हाइंस की पत्नी मार्गरेट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं और अब गर्मी बहुत तेज हो चुकी है, पानी की किल्लत बढ़ गई है। साथ ही डॉक्टर रिटायर जो लिखने के शौकीन थे, उनके जहन में नए ख्यालात आना बंद हो गए हैं क्योंकि लोगों की मौजूदगी से वो बहुत डिस्टर्ब है। इसी दौरान इलवाइस का एक लवर जिसका नाम रुडॉल्फ है, भूखा प्यासा हाइंस के परिवार के पास आता है और कहता है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। हाइंस का परिवार उसे खाना खिलाता है। इसके बाद वो रज़मंद होता है और कहता है, इलवाइस जो हमेशा अपने आप को अमीर बताती है, दरअसल अमीर नहीं है। वो एक कैबरे डांसर थी। वो हमेशा झूठ बोला करती है। वो अपने ही सपनों की दुनिया में जी रही है। अगले ही दिन वहाँ एक और बिजनेसमैन आता है जिसके साथ उसकी सर्वेंट्स भी होते हैं। जब इलवाइस को ये खबर पड़ती है तो अपनी साथियों से कहती है, फौरन इस जगह को साफ करो, ये आदमी बहुत दौलतमंद है, हमें किसी भी तरह इसे अपने वश में करना होगा। लेकिन वो बिजनेसमैन दरअसल सिर्फ डॉक्टर रिटायर से मिलने आया था। उसने उनके लिख पढ़ रखे थे और बहुत इम्प्रेस था। साथ ही वो डॉक्टर रिटायर के लिए सर्वाइवल का सामान भी लाया, जिससे देखकर डॉक्टर रिटायर बहुत खुश हो गए। इसके बाद वो इलवाइस से भी मिलता है। इलवाइस उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन बिजनेसमैन उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता। शाम को सब लोग एक गैदरिंग करते हैं जहाँ बिजनेसमैन सबकी तारीफ करता है। वो मार्गरेट से भी कहता है, तुमने इस आइलैंड के पहले बच्चे को जन्म दिया है। कुछ देर के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इलवाइस अभी भी वही रहती है। वो एक बार फिर उस बिजनेसमैन के करीब आने की कोशिश करती है, मगर वो साफ कह देता है, मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। इलवाइस को इससे बहुत धचका लगता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे रिजेक्ट किया था। अगली सुबह वो बिजनेसमैन वहाँ से रवाना हो जाता है। डॉक्टर रिटायर जब अपने घर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बिजनेसमैन जितना भी सर्वाइवल का सामान लाया था वो सब इलवाइस ने चुरा लिया है। गुस्से में वो हाइंस के पास जाते और कहते हैं, अब तुमको चुना होगा, तो मेरे साथ हो या इलवाइस के साथ। हाइंस कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर वो हथियार लेकर इलवाइस के पास जाते हैं और पूछते हैं, खाना कहाँ है। इलवाइस टाल मटूल से कहती है, मुझे नहीं पता। फिर वो हाइंस को बोलती है, अगर मैं खाना वापस भी कर दूं तो क्या तुम समझते हो कि डॉक्टर रिटायर उसे तुमसे बांटेंगे। इसी वक्त इलवाइस का लवर भी पिस्टल निकाल लेता है, लेकिन मौका पर मार्गरेट आ जाती है और सबको शांत रहने का कहती है। हम यहाँ कुछ ही लोग हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। डॉक्टर रिटायर अपने घर वापस आकर गुस्से में अपने टाइपराइटर पर गोली चला देते हैं और उसे तोड़ देते हैं। वो अपनी वाइफ से कहते हैं, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। उधर इलवाइस अपने दूसरे लवर डालच को बुलाती है जो हाइंस के परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। वो उसे सामान देते हुए कहती है, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? मैंने कभी तुम्हें अपने पास रुक कर नहीं रखा। डालच की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये सब ड्रामा होता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उधर हाइंस और उसकी पत्नी मार्गरेट घर के अंदर होते हैं। उन्हें बाहर से आवाज आती है और समझते हैं कोई उनका पानी चुरा रहा है। वो फौरन गोली चला देते हैं। जब जाकर देखते हैं तो वहाँ डॉक्टर रिटायर का डोंकी होता है जो सिर्फ पानी पीने आया था, लेकिन अब मर चुका था। ये डोंकी डॉक्टर रिटायर के लिए बहुत अहम था। अगली सुबह दिखाया जाता है कि डॉक्टर रिटायर की वाइफ बीमार हो गई है, साथ ही उनका डोंकी भी नजर नहीं आता। वो हाइंस के घर आकर पूछती है, क्या तुमने मेरा डोंकी देखा है? हाइंस इनकार करता है, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर रिटायर की पत्नी परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर रिटायर शिकार से वापस आते हैं। हाइंस उनके पास जाता है और सारी सच्चाई बता देता है। उसी वक्त इलवाइस का दूसरा लवर उनकी बातें सुन लेता है और भागने लगता है और उसका पीछा करते और रास्ते में रुडॉल्फ मिलता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो डॉक्टर रिटायर से माफी मांगता है और कहता है, इलवाइस के कहने पर मैंने तुम्हारी डोंकी को चुराया था। वो दोनों उसे माफ कर देते और तय करते हैं कि अब इलवाइस का सामना करेंगे। घर आकर हाइंस अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है, तुम जंगल में जाकर सामान इकट्ठा करो। पूरी परिवार जंगल चला जाता है। इसके बाद हाइंस, डॉक्टर रिटायर और रुडॉल्फ मिलकर इलवाइस के कैंप के बाहर जाते हैं और उसे बाहर निकलने का कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा लवर बाहर आता है। वो बहुत ताकतवर था। वो तीनों पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो रुडॉल्फ को मार डाले, हाइंस पीछे से उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह मारकर उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। ये उस टापू का पहला कत्ल था। इसके बाद अंदर से इलवाइस बाहर आती है और कहती है, इस आदमी ने मुझे कैद कर रखा था, तुमने उसे मारकर मुझे आजाद कर दिया। मगर डॉक्टर रिटायर जानते थे कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे गोली मार देते हैं और इलवाइस भी मार जाती है। जंगल में मार्गरेट गोली की आवाज सुन लेती है, लेकिन ये तीनों फैसला करते हैं कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो दोनों उनकी लाशों को चट्टान से नीचे समुद्र में गिरा देते हैं। अगले दिन प्लानिंग के मुताबिक रुडॉल्फ डॉक्टर रिटायर और मार्गरेट के पास आकर ये बात सुनाता है।
کہ ایلوائس اور اس کا لور اس آئلینڈ کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان دونوں کو شبہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ ان کے کیمپ تک آتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایلوائس کا سارا سامان ابھی بھی وہی موجود ہے۔ اس بات پر انہیں برا گمان ہونے لگتا ہے کہ یہی کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ان سے چھپایا جا رہا ہے۔ روڈالف کے پاس کچھ سامان ہوتا ہے جو ڈاکٹر ریٹائر کو دکھاتا ہے، وہ سامان بیچ کر پیسے لے لیتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران مارگریٹ اپنے شوہر ہائنز کے پاس آ کر کہتی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں مارے جا چکے ہیں، میں نے گولی کی آواز بھی سنی تھی، پھر گھر آ کر میں نے تمہاری بندوق کے کارتوس گنے جو پورے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل میں ڈاکٹر ریٹائر نے ہی انہیں مارا ہے۔ اب وہ اپنی اگلی ڈائری میں یہ لکھ ڈالیں گے کہ قتل تم نے کیا ہے، اور پھر پولیس یہاں آئے گی اور تمہیں گرفتار کر لے گی۔ ہائنز جواب دیتا ہے، تم بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، میں سامان سنبھالوں گا، مگر مارگریٹ یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ ادھر ہمیں ڈاکٹر ریٹائر کی بیوی نظر آتی ہے جو سخت پریشان ہے اور شوہر سے کہتی ہے، جب ہم اس جزیرے پر آئے تھے تو ہمارا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اب ہم پوری طرح بدل چکے ہیں، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہاں رکنے کا کوئی مطلب نہیں بچا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل جاتی ہے۔ اسی لمحے مارگریٹ اس کے پاس آتی ہے اور اپنی کچھ مرغیاں اور انڈے دیتی ہے اور ساتھ ہی خبردار کرتی ہے، تمہاری مرغیاں بیمار ہے، انہیں مت کھانا ورنہ جان کو خطرہ ہوگا، اور یاد رکھنا ڈاکٹر ریٹائر نے ہی ایلوائس اور اس کے ساتھی کو ختم کیا ہے۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر ریٹائر کی بیوی کی آنکھوں میں غصہ امڑ آتا ہے، وہ گھر واپس جاتی ہے۔ ادھر ڈاکٹر ریٹائر خوش ہو کر کہتا ہے، آج میں نے اپنی اگلی ڈائری پوری کر لی ہے، آج ہم اسے سیلیبریٹ کریں گے۔ بیوی مسکرا کر کہتی ہے، میں آج تمہارے لیے خاص کھانا بناتی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر بیمار مرغیاں کو پکا دیتی ہے تاکہ انہیں زہر مل جائے۔ ڈاکٹر ریٹائر جب وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کا طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے، اصل میں اسے فوڈ پوائزنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ بیوی فوراً ہائنز اور مارگریٹ کے پاس جا کر خبر دیتی ہے کہ ڈاکٹر ریٹائر کے حالات بہت خراب ہے۔ یہ دونوں دیکھنے آتے ہیں۔ مارگریٹ سمجھ جاتی ہے کہ سب بیوی کا ہی کیا دہرا ہے، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈال رہی تھی کہ ڈاکٹر ریٹائر بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، اس لیے اس نے اپنے شوہر کو ہی زہریلا کھانا دے دیا۔ ڈاکٹر ریٹائر کی بیوی پاس آتی ہے تو کہتی ہے، اب تم مرنے والے ہو۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ریٹائر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، جس طرح میں آج تڑپ رہا ہوں اسی طرح ایک دن تم بھی تڑپو گے، اور پھر وہ جان دے دیتا ہے۔ اس کی موت کے بعد پولیس افسر جزیرے پر پہنچتے ہیں، کیونکہ مرنے سے پہلے ڈاکٹر ریٹائر نے ایک خط لکھا تھا جس میں یہ ذکر تھا کہ ایلوائس اور اس کا لور گم ہو گئے ہیں، اور مجھے شبہ ہے کہ انہیں ہائنز نے مار دیا ہے۔ یوں مارگریٹ کا شک بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ پولیس ہائنز کے گھر جاتی ہے اور مارگریٹ سے پوچھتی ہے، ہائنز کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے، اس نے کسی کو نہیں مارا، لیکن انسپکٹر جواب دیتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ڈاکٹر ریٹائر کی بیوی نے گواہی دے دی ہے کہ قتل ہائنز نے کیا ہے۔ ایسا سن کر مارگریٹ برہم ہو جاتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ ڈاکٹر ریٹائر کو دراصل اس کی بیوی نے ہی مارا ہے، اس نے زہریلی مرغیاں کھلائی جن سے فوڈ پوائزنگ ہوئی اور وہ مر گیا۔ پولیس انسپکٹر معاملے پر الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور بالآخر یہ کیس چھوڑ کر واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جاتے وقت ڈاکٹر ریٹائر کی بیوی اور باقی لوگ بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف ہائنز، مارگریٹ اور ان کے بچے آئیلینڈ پر رہ جاتے ہیں۔ اب یہ جزیرہ پورا ان کا ہو جاتا ہے۔ یوں یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔